کے سوا کسی ایسے کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتے۔ سوال تھا حضرت کون سی قبروں پر سجدہ ہوتا ہے؟ لوکیشن بتائیں گے پلیز؟ جی مجھے وہاں سے پرمیشن ملی، اور نظر و نیاز کرنا شرک ہے، یہ کہاں پر لکھا ہوا اور ایسی کون سی نظر و یہ مناسب مجھے یہ لوکیشن پتا کرنی ہے کون سی قبروں آرام سے آرام سے۔ بھائی تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، اپنی اپنی جگہ پر مناسب نہیں ہوگا سب لوگ جگہ پر بیٹھے چلے بھائی جو بھی بھائی کھڑے ہیں گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، جو بھی اس پروگرام کے لیے آئے ہیں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی جگہوں پر بیٹھے ہیں، یہاں پر کوئی ویسا اختلاف نہیں چل رہا ہے، سارے اختلافات انشاءاللہ سارے سوالوں کا جواب بھی دیا جائے گا اگر سکون اور شانتی کے ساتھ پوچھا جائے گا، لیکن سوال پوچھنے کا جو طریقہ یہ بالکل غلط ہے۔ آپ لوگ توجہ دیں، ہمارے بھائی اپنی جگہوں پر ضرور بیٹھ جائیں، سوال پوچھنے کا یا کسی اور مسئلے کا حل یہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی مسئلے مسائل اس طرح نہیں پوچھے جاتے میرے بھائی، بیٹھ جائیے سکون شانتی کے ساتھ بیٹھ جائیے آپ لوگ۔ میں نے کہا آپ سب سے گزارش ہے آپ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، سب سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ ابھی تو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پروگرام چل رہا تھا اور بڑے اطمینان کے ساتھ بڑے سکون کے ساتھ سبھی بھائی ہمارے سن رہے تھے۔ یہاں دیکھیے، یہاں الحمدللہ جو بھی باتیں شیخ محترم نے بیان کی ہے ان تمام باتوں کے دلائل بھی شیخ محترم نے حوالے کے ساتھ دیا۔ آپ حضرات سے ایک بار پھر سے محترمانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسٹیج پر بیٹھیں۔ میرے بھائی بھائی صاحب ایک منٹ بھائی میں سنو نہیں بھائی بھائی صاحب جس انداز سے آپ مجھے سوال ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بھائی صاحب آپ سکون کے ساتھ بیٹھے، اطمینان کے ساتھ بیٹھے، اختلاف کا ایک ادب اور طریقہ ہوتا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سکون اور شانتی کے ساتھ بیٹھے، جیسے ابھی تک آپ لوگ سنتے آئے ہیں ویسے ہی سنتے رہیں۔ انشاءاللہ جو بھی باتیں اسٹیج سے کہی جائیں گی وہ یقین اور بھروسے کے ساتھ اور انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں کہی جائے گی، کوئی بھی بات کسی اور کہانیوں پر مشتمل نہیں ہوگی۔ ہماری ماں اور بہن ایک سکون کے ساتھ بیٹھے، الحمدللہ بات اسی لیے آپ لوگ سکون اور شانتی کے ساتھ بیٹھ کر کے شیخ کا پروگرام سے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں آپ نے خود کہا لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو لوگوں پر جو اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیں، سجدے کی جگہ بنا لیں۔ ایک عمومی بات ہے جو ساری امتوں کے لیے، اور یہ وعید ہماری امت کے لیے بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں کہہ رہے تھے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اس چیز سے ڈرا رہے تھے۔ ایک چیز جس کا وقوع امت میں نہ ہو سکتا ہو، بلا وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ڈرائیں گے؟ ایک چیز جس کا خوف ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات کے وقت اس بات کی فکر تھی، اس بات کا خوف تھا، اور آپ مسلمانوں کو اس چیز سے خبردار کر رہے تھے۔ تو بلا شبہ میں یہ بات مانتا ہوں، جیسا کہ بعض احباب نے کہا کہ حالات اچھے نہیں، ہم کو اتحاد اور اتفاق سے رہنا چاہیے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں آپس میں اختلاف نہ ہو بلکہ اتحاد ہو۔
آپس میں محبت کا ماحول ہو، دشمنی اور جھگڑے فساد کا ماحول نہ بنے، ایک دوسرے کو ہم نصیحت کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کی کمی میں دوسروں کو سمجھانے والے ہوں، اور دوسرے سارے معاملات میں، دنیوی معاملات میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے ہوں، بھوکے کو کھلانے والے ہوں، کوئی پریشان حال ہے اس کے کام آنے والے ہوں، اس کو ہمدردی کرنے والے ہوں۔ ہم آپس میں محبت ہی کی دعوت دے رہے ہیں، ہم نفرت کی دعوت نہیں دے رہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وقت کی فکر کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے امت کو کیا بول رہے تھے؟ کیوں آپ لعنت کر رہے تھے یہود و نصارہ پر؟ صرف اس لیے کہ ان پر لعنت ہے؟ صحابہ نے کیا سمجھا اس سے؟ انہوں نے یہی سمجھا کہ آپ اس لیے ڈرا رہے تھے، یحذر ما صنعوا، آپ ڈرا رہے تھے اس چیز سے جو انہوں نے کیا۔ کس کو؟ مسلمانوں کو۔ جب مسلمانوں کے لیے خوف ہی نہیں اس بات کا تو آپ کیوں ڈرائیں گے؟ کیوں آپ تنبیہ کریں گے؟ کیوں نصیحت کریں گے؟ کیوں آپ اس کے بارے میں فکر کریں گے؟ آخری وقت میں وہ بھی اتنی ساری چیزیں چھوڑ کر آپ اس چیز کے بارے میں آخری وقت میں ڈرا رہے ہیں مسلمانوں کو، جبکہ یہ چیز ہونے والی نہیں مسلمان میں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل بغیر حکمت کے ہو سکتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت تعلیم دینے کے لیے بھیجا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہوں، جو حکمت سکھانے کے لیے آیا ہے، وہی نبی، وہی رسول، کیا آخری وقت میں ایسی بات کریں گے جس کا کوئی معنی نہ ہو، جس کا کوئی وقوع ہونے والا ہی نہیں تھا؟ تو یہ بات اپنی جگہ ہے، یہ اصولی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، جو بات یہاں کہی جا رہی ہے، یہ قاعدہ رسول کی بات ہے۔ ان حدیثوں کا آپ کیا کریں گے؟ ان حدیثوں کو، حدیثی کتابیں تو ہے، آیت قرآن میں ہے شرک کے بارے میں، تو یہ ہم سبھی مانتے ہیں۔ اب ہم اپنے اپنے طور پر دیکھیں کہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، کسی علاقے کی طرف اشارہ نہیں کیا، تو کیا ہم اس پر بولنا چھوڑ دیں؟ فوراً کوئی بھی آ کے کہہ میں بتاؤ کون کرتا ہے؟ یہ میری ذمہ داری کہ میں بتاؤں کہاں کون کرتا ہے؟ قرآن و سنت میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ہم سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب کسی کو لگتا ہے کہ فلاں جگہ ایسا ہو رہا ہے تو وہ ہم یہ بھی کہیں گے کہ وہ قانون بھی ہاتھ میں نہ لے، وہ قانون ہاتھ میں نہ لے، وہ نصیحت کرے۔ وَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، اے نبی آپ نصیحت کیجئے گا، نصیحت سے فائدہ ہو۔ ہمارا کوئی مسلمان بھائی اگر شرک کرتا ہو یا سجدہ کرتا ہو قبر کو یا کچھ اور غلط کام کرتا ہو، ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں، اس کو منع کریں۔ ہم اس کو اسلام سے خارج نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو اپنا دشمن نہیں بنا رہے ہیں، ہم اس سے تعلقات ختم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم سے پھر بھی ہمارا بھائی ہے، لا علمی میں ایسا کر رہا ہے، نہ جاننے کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، ہمارا کام ہے اس کو سمجھانا۔ اگر کہ آپ کے علاقے میں ایسا نہیں ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے، اگر یہاں نہیں ہوتا ہے اچھی بات ہے، لیکن جہاں ہوتا ہے ہم دیکھیں کہیں ہوتا ہے تو ہم روکیں۔ ایک اصولی بات یہاں بیان کی جا رہی ہے، نہ یہ کہ ہم کسی علاقے کا نام لے کے، میں نے کسی تقریر میں کسی علاقے کا نام نہیں لیا، کسی آدمی کا نام لے لیا، تو یہ کہنا کہ آپ بتائیے کہاں ہوتا ہے۔ ہمارا کام ہے ڈھونڈنا۔ اگر کوئی آدمی کہے چوری بری چیز ہے، کوئی آدمی آ کے بتائیے کون چور ہے، اس مجمع میں کوئی چور ہے کہ بتاؤ، میرا کام نہیں ہے۔ میرا کام یہ ہے کہ میں بتاؤں چوری بری چیز ہے، شراب بری چیز ہے، جوا بری چیز ہے، کیا یہ بتانا غلط ہے؟ فوراً کوئی مجمع میں سے آ جائے میرے پاس، کہے بتائیے میں سے جوا کون بہت کھیلتا ہے، تو مجھے نہیں معلوم، تو پھر آپ نے کیوں کہا جوا کھیلنا غلط ہے؟ بھائی جوا غلط ہے، اب کوئی نہیں کھیلتا ہے یہاں سے جوا، شراب نہیں پیتا ہے، چوری نہیں کرتا، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ گناہ جب قرآن میں اس کے بارے میں آیا ہے، حدیثوں میں جب آیا ہے، تو ہم امت کو نہیں بتائیں، ہم اس کے بارے میں لوگوں کو خبردار نہ کریں؟ تو ہمارا کام ہے یہ بتانا۔ اب کہیں ہو رہا ہے تو آپ بھی ذمہ دار ہو، رشتہ داروں میں دور کہیں اور آپ بتائی مت کرو۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کے دشمن بن جائیں، جیسے بعض احباب نے کہا کہ بھئی حالات برے ہیں، اتحاد کی بات کرو۔ اتحاد کیوں نہیں؟ اتحاد تو ہونا چاہیے، لیکن اتحاد کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے فرقہ فرقہ مت بنو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی قرآن ہے، اللہ کی رسی اسلام ہے، تو ہم قرآن کو تھامے رہیں، اسلام کو تھامے رہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہم تھامے رہیں، ہمارے اندر اتفاق پیدا ہوگا۔ پھر بھی سمجھنے میں کچھ مسائل میں اگر اختلاف ہو جائے تب بھی ہم کسی کو اپنا بھائی نہیں ایسا نہیں بولتے، وہ ہمارا بھائی کیوں؟ وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، اسلام کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے،
لیکن ہو سکتا ہے لا علمی کی وجہ سے وہ کوئی ایسا کام کرے جو اسلام میں منع ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے؟ نہیں۔ پوری تقریر میں میں نے ایسے کہیں کہا کہ ہم کو آپس میں اختلاف کرنا چاہیے، مسلمان کو ٹکڑے ہونا چاہیے، کسی کا دشمن ہم کو بننا چاہیے؟ نہیں، وہ ہمارا بھائی ہے، اس کو ہم قریب کریں گے، محبت سے اس کو سمجھائیں گے۔ یہ ماحول ہمارا بنانا ضروری ہے۔ اس سے آپ جذباتی اگر ہو جائیں تو ماحول خراب ہوگا، اس سے کیا حل نکلے گا بتائیے؟ ہاں، اگر میں کسی کا نام لے کے کسی کے اوپر تنقید کروں، آپ مجھ کو بول سکتے ہو کہ آپ نے فلاں کے بارے میں ایسا کہا، کہاں انہوں نے ایسا، کہاں کیا انہوں نے ایسا، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ ایک عمومی بات میں بیان کر رہا ہوں کہ قرآن و سنت میں جتنی برائیوں کے بارے میں آیا ہے، کیا ہم سب بولنا چھوڑ دیں اس لیے کہ ہمارے پاس پروف ہونا ضروری ہے؟ ایسا ضروری نہیں۔ اصولی بات بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس فلاں علاقہ، فلاں آدمی، فلاں دیہات اس کی مثال ہو ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ قیامت کے وقت، قیامت سے قریب ایسا ہوگا کہ لوگ گدھوں کی طرح راستے میں مرد اور عورت گندی حرکت کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ میں زنا کاری کریں گے، راستوں پر جیسے گدھے کرتے ہیں۔ اب کیا کریں؟ اس حدیث کو بیان کرنا چھوڑ دیں اس لیے کہ آپ کے پاس اس کی مثال نہیں؟ کہاں ہے بتاؤ، ایسا کون کر رہا ہے ایسا؟ بھئی حدیث میں آیا ہے ایسا ہوگا، لیکن آپ نے اگر نہیں دیکھا اپنی پوری زندگی میں، اس کا مطلب کیا کریں؟ حدیث جھوٹی ہے؟ حدیث سچی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات چاہے ہم نے زندگی بھر نہ دیکھی ہو، وہ غلط ہو سکتی ہے، پھر کیا ایمان لائے ہم اپنے نبی پر؟ ہم اپنے نبی پر کیا ایمان لائے؟ ہم نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں اس کو، لیکن ہم اپنے نبی کی بات کو حق مانتے ہیں۔ آپ نے بتا دیا ایسا ہوگا، ہوگا۔ آپ کو خوف تھا ایک چیز کا کیسا ہو سکتا ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ میں کہیں سے مثال بھی آپ کے سامنے رکھوں، نہیں، رکھ سکتے ہیں لیکن نہیں رکھیں تو کیا ہم بتانا چھوڑ دیں اس کو؟ تو یہ یاد رکھیں کہ اس طرح کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں یہ دین کے بارے میں جذباتیت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ٹھنڈے دل سے اگر کوئی آدمی غور کرے تو بہت ساری باتیں اس کی سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں بیان کی ہیں، چاہے ہم کو وہ دکھائی دیں نہ دے، ہماری زندگی میں ہمارے سامنے آئے نہ آئے، لیکن آپ نے بتا دیا، وہ پتھر کی لکیر سے بھی زیادہ پکی بات ہے۔ ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، بس ہمارے نبی نے بتا دیا، ہم مانتے ہیں اس کو، چاہے ہم کو دکھائی دے یا نہ دے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ تو جو بھی باتیں، ابھی بہت ساری باتیں تھیں، وقت اس میں کافی نکل گیا، اور اب آپ نے کہا کہ بھائی بات سمیٹ لیں اپنی، لیکن یاد رکھیں کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اللہ کو معبود برحق مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی رسول مانتے ہیں، خاتم النبیین مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اسلام کو اللہ کا دین مانتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، چاہے وہ کسی غلطی میں مبتلا ہوں، ہم کو اسلام سے باہر نہیں نکال رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اتنے دور کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری کی وجہ سے، ماحول کے بگاڑ کی وجہ سے، قوموں کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ کیا ہم نہیں جانتے؟ جاہلی رسم و رواج بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں پر ہیں۔ تو ہم کیا کریں؟ ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالیں؟ نہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہم گرتے کو ہم دھکیلیں گے نہیں، گرتے کو ہم کیا کریں گے؟ دھکیل دیں گے، کھائی میں کوئی گر رہا ڈھکیل دیں گے نہیں، ہم کھینچتے ہیں اس کو۔ تو ہماری یہ دعوت ہے علم کو عام کرنا، بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو پہنچا۔ اس کی بنیاد پر آپس میں نفرتیں نہیں، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے نفرت پیدا ہو، ایسی کوئی بات میں نے کہ ہماری زندگی میں آئے، شرک ہماری زندگی سے نکلے۔ بولے ہم قرآن سے پھر شرک کی آیتیں نکال دیں گے ہم لوگ، وہ تو سب مشرکوں کے لیے تھی، ہمارا کیا فائدہ اس میں؟ کیا ہم چھوڑ دیں گے ان آیتوں کو پڑھنا؟ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو، چھوڑ دیں اس کو؟ ہم تو مانتے نا لائق ہے، کہ کوئی آدمی پہ کیوں ہدایت مانگے اللہ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم کیوں کہے؟ ہدایت مل گئی نا، اسلام پہ آ گیا، زندگی بھر ہم کو گمراہی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے شرک سے بچا، بتوں سے کی عبادت سے بچا، میری اولاد کو بچا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بارے میں ڈر رہے ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں ڈر رہے ہیں، ہم نہ ڈریں؟ نہیں ہو رہا شرک پوری امت میں، ہم بولنے لگ جائیں
ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے بارے میں ڈر رہے ہیں، اپنے بارے میں ڈر رہے ہیں، ہم نہیں ڈرے؟ اتنا نبی ڈر رہا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ آپ ڈر رہے ہیں اور آپ ڈرا رہے ہیں لوگوں کو، جبکہ آخری وقت ہے آپ کا۔ بہت ساری اور باتیں بول سکتے تھے، یہی کیوں؟ معلوم تھا کہ یہ امت میں ہو سکتا ہے، کیا ہمارا کام نہیں ہے؟ تو یہ جو ہم ایک تڑپ کے ساتھ بول رہے ہیں، آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی کو ہم برا بولنے کے لیے بول رہے ہیں، نہیں، یہ ہم اپنے دل کی تکلیف کی وجہ سے بول رہے ہیں کہ آج مسلمانوں میں بہت ساری کمیاں ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کو اپنا بھائی مانتے ہیں۔ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کے اندر سے برائیاں نکلیں، ان کے اندر سے برائیاں نکلیں۔ اگر ہماری بات میں کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، کسی کو برا لگا، وہ ہماری بات پہ ٹھنڈے دماغ سے غور کرے، اس کو محسوس ہوگا کہ نہیں، ان کی بات غلط نہیں تھی، وہ بولنا کچھ چاہ رہے تھے، میں کچھ سمجھا۔ تو ہم کسی کا دل توڑنے کے لیے نہیں بول رہے ہیں، ہم تو دل جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، ہم توڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن کس چیز پر جوڑیں؟ اپنی عقل، سماج، میجورٹی، پبلک نہیں، کتاب و سنت، اللہ اور اس کے رسول کی بات سے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں ہم اس کو مانیں گے، ہمارا رب جو بولتے ہیں ہم اس کو مانیں گے۔ تو ماحول کو ہم بھی خراب نہ کریں۔ اور ٹھیک ہے، کوئی آدمی آ گیا سوال پوچھنے کے لیے، اس کے دل کی ایک تکلیف ہے، وہ اس کو سمجھ میں نہیں آئی بات، برا لگا اس کو آیا، باقی لوگ بھی اس کو اپنا دشمن نہ بنائیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور ہم محبت سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، ماحول خراب نہ کریں۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ماحول اچھا نہیں ہے، اس میں اور زیادہ ہم جذباتی ہو کر کیوں آئے اور پکڑ کے ان کو پوچھنے لگے اس طرح کی، ٹھیک ہے، ہوتا ہے ایسا، کوئی آ جاتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کی توفیق ملے کہ ہماری بات پہ مزید غور کر سکے، اور اگر ہماری بات میں کچھ غلطی ہے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے۔ ہم اپنے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو یہ جو مجلس ہے اس میں مقصود یہی تھا کہ توحید کے فوائد لوگوں کے سامنے آئیں اور شرک کی برائیاں لوگوں کے سامنے آئیں، تاکہ ہم شرک سے بچنے والے بنیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازے، اور ہم سب کو گمراہی سے بچائے، توحید پر مرنے کی توفیق دے، اور شرک سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ پیدا کرے۔ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں ہم اولیاء کو نہیں مانتے، ہم اولیاء کو مانتے ہیں، لیکن ہم اولیاء کو اللہ کا مقام نہیں دیتے ہیں۔ اولیاء کو اللہ کے سب سے نیک بندوں میں سے مانتے ہیں، اور ان کی تعظیم کو اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں، بلکہ اولیاء پر ایمان کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ خبردار، اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے قیامت کے دن۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون، یہ وہ لوگ ہیں، اولیاء کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور پرہیزگار زندگی گزارتے رہے، جو ایمان والے تھے، جن کا عقیدہ صحیح تھا اور جن کی زندگی میں تقویٰ تھا۔ اسی لیے میں نے اپنی خطاب میں کیا کہا کہ وہ شریعت کی کوئی لحاظ نہیں کرتا ہے، وہ دین کے اعتبار سے بالکل بھی کچھ جانتا نہیں ہے، لوگ اس کو بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہم ان کو اولیاء مانتے ہیں جو اللہ کی پر ایمان والے ہوں، صحیح عقیدے والے ہوں، اللہ کی عبادت کرتے ہوں اور تقویٰ والے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلتے ہوں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ان پر ایمان لانا اور ان کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ ہمارے لیے دین ہے۔ ایک عام عالم کا ہم احترام مانتے ہیں، اللہ کے ولی کا ہم احترام نہیں مانیں گے، لیکن ہر ایک کو ولی بنا دے ہم نہیں۔ ولی کی جو بنیاد بتائی اللہ نے، ایمان اور تقویٰ۔ اللہ کے ولی کو پہچاننے کا راستہ کیا بتایا؟ ایمان اور تقویٰ۔ جس کی زندگی میں کمال درجے کا ایمان ہو، جس کی زندگی میں کمال درجے کا تقویٰ ہو، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنا ولی بناتا ہے۔ اور ان کے بارے میں حدیث بخاری کی ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میرا جنگ کا اعلان ہے۔ اس صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، دشمنی مول لے، اس کے لیے میری طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ تو ہم اللہ سے نعوذ باللہ جنگ کا اعلان ہم اپنے لیے مول لیں؟ ہم اولیاء کے دشمن نہیں ہیں، ہم اولیاء سے محبت کو واجب مانتے ہیں، لیکن ہر ایک کو ولی بنا دینا بھی ٹھیک نہیں ہے۔
اس کی کنڈیشن جو قرآن میں بتائی گئی ہے وہ کنڈیشن ہم کو یاد رکھنا چاہیے، ایمان اور تقوی. اور تقوی میں اتباع سنت بھی آتا ہے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. معلوم ہے کہ اللہ کی محبت سنت سے ملتی ہے. اتباع سنت جس کی زندگی میں ہو اس کو اللہ کی محبت ملتی ہے. اگر کسی کی زندگی میں سنتیں نہ ہوں آپ اس کو اللہ کا ولی بنا لیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے بتایا اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو سنتوں کا پابند ہوتا ہے. تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں. اس طرح کا کبھی اگر کسی پروگرام میں ہو جائے تو ماحول ہم بھی خراب نہ کریں. ٹھیک ہے، کوئی آ گیا پوچھنے کے لیے، تھوڑا سا اس کو سمجھ میں نہیں آیا، اس کو لگا کہ بولنا چاہیے، یہ غلط بول رہے ہیں، ہم ایسے لوگوں سے درگزر کا معاملہ کریں. ہم ایسے لوگوں سے درگزر کا معاملہ کریں، اس کو زیادہ اور طول نہ دیں. میں مشورہ احباب کو دوں گا کہ اس کو لمبا نہ کریں. ہو گیا ختم ہو گیا، چھوڑ دیجیے اس کو. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ہم سب کو صراط مستقیم پر جمائے، سب کے دلوں کو اللہ جوڑ دے اور سب کو مل جل کر اللہ کے دین کو لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو قرآن و سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، اولیاء کی محبت کے ساتھ جینے والا اور اسی پر مرنے والا بنائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.